الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد بات گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ تعبد بالعمارہ کے پیچھے کیا قسم کے ابتحالات واقع ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابن قبا نے کہا تھا نا کہ تعبد بالعمارہ سے محال لازم آتا ہے، اور دیگر علماء کا نظر ہے کہ کوئی محال لازمی آتا ہے. اب ابن قبا سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے محالات ہیں جو لازم آتا ہے. اس کو ہم آج انشاءاللہ ایک فنی شکل میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ دیکھو یہاں پر عمارہ جس کو اگر شریعت عمارے کو حجت قرار دیتا ہے، اگر شرع مقدس عمارے کو حجت مانتے ہیں تو پھر عمارے کے ذریعے سے حکم ثابت ہوتا ہے. کون سا حکم ثابت ہے؟ حکم ظاہری. عمارے میں کیا ہوتا ہے؟ حکم ظاہری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب عمارے کے مورد میں ہم عقلی طور پر تقسیم کرتے ہیں کہ اب عمارہ قائم ہوتا ہے تو پھر یا حکم واقعی ہے یا نہیں، دو صورتوں سے خالی نہیں. ٹھیک ہے، یا ہم کہیں گے کہ عمارے کے مورد میں کوئی حکم واقعی ہے ہی نہیں ہے، سرے سے حکم واقعی کا وجود ہی نہیں رکھتا ہے، یا سرے سے پہلے سے بھی حکم واقعی نہیں ہے جیسا کہ اشاعرہ کا نظر ہے، یا پہلے سے کوئی حکم واقعی تو تھا لیکن ہمارے آنے کی وجہ سے وہ بدل گیا ہے، جو بھی ہو، لیکن حکم واقعی کا کوئی وجود نہیں ہے. اگر آپ حکم واقعی کی سرے سے نفی کریں ہمارے کے مورد میں تو اسے کیا لازم آئے گا؟ تخفیف لازم آئے گا. آئے گا نا آئے گا؟ جب آپ حکم واقعی کی سرے سے وجود کے نفی کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ تخفیف ہے. اور تخفیف باطل ہونے پر ہمارے تمام علماء کا کیا ہے؟ اتفاق ہے. ہم آتے ہیں دوسری صورت پہ کہ نہیں، حکم واقعی ہے، ہمارے کے مورد میں حکم واقعی موجود ہے اور وہ حکم واقعی میں تغیر و تبدل بھی نہیں ہوا ہے، جو تھا اسی حالت میں حکم واقعی موجود ہے. تو یہاں پر بھی دو صورتوں سے خالی نہیں ہے. کہتے دو صورتوں سے خالی نہیں ہے کہ یا یہ ہمارے کا جو حکم، ہمارے نے جو حکم آپ کو ثابت کیا ہے یہ حکم واقعی کے ساتھ مطابق ہے، یعنی حکم واقعی وجوب تھا اور ہمارے نے بھی کہا وجوب، حکم واقعی تحریم تھا اور ہمارے نے بھی کہا تحریم. تو اس سے کیا لازم آتا ہے؟ اجتماع المثلین لازم آتا ہے. آتا نہیں آتا ہے؟ حکم واقعی اور ہمارا دونوں موافق ہو، یا دونوں وجوب ہو یا دونوں تحریم ہو، تو اس سے کیا لازم آتا ہے؟ اس سے اجتماع المثلین لازم آتا ہے. اور اجتماع المثلین بھی کیا ہوتا ہے؟ محال ہوتا ہے. کیوں محال ہوتا ہے؟ کیونکہ اس سے تحصیل حاصل لازم آتا ہے. ٹھیک. دوسری صورت کہ ہمارے والا حکم اس واقعی کے ساتھ مطابق نہیں ہے بلکہ اس کے کیا ہے؟ خلاف ہے. ٹھیک ہے، ہمارے والا حکم اس واقعی والا حکم کے ساتھ کیا ہے؟ مخالف ہے. تو مخالف ہونے کی صورت میں کیا لازم آتا ہے؟ اس میں چند اشکال لازم آتے ہیں. نمبر ایک، اجتماع النقیضین. اجتماع کیا لازم آتا ہے؟ اجتماع الضدین لازم آتا ہے. اجتماع الضدین کیسے لازم آتا ہے؟ کیونکہ ایک وجوب و حرمت کیا ہے؟ ضد ہے. ہمارے نے کہا وجوب اور یہ جو ہے وہ مواقع حرمت کا ہے. ہمارے نے کہا وجوب جبکہ مواقع کیا ہے؟ حرمت ہے. تو کیا جنب نے ضدین ہوا؟ ہمارے نے کہا حرمت اور مواقع وجوب ہے، جنب نے ضدین ہوا. اور اجتماع نقیضین بھی ہو سکتا ہے. اجتماع نقیضین کب ہو سکتا ہے؟ کہ اگر کسی شے کے ہمارا وجوب پہ دلالت کرے جائے کہ واقعی میں عدم وجوب ہو. فرض کرے ایک چیز ہمارا کہتا ہے کہ فلان مورد میں یہ چیز واجب ہے لیکن واقعی یہ عدم وجوب ہے، تو ہمارا وجوب کا کہہ رہا ہے اور حکم واقعی عدم وجوب کا کہہ رہا ہے. تو وجوب و عدم وجوب آپس میں کیا ہے؟ ضدین ہے نا، نقیضین ہے. یہ دونوں کیا ہے؟ وجوب و عدم وجوب دونوں نقیضین ہیں. یا ہمارا حرمت کا کہہ رہا ہے، حکم واقعی عدم حرمت ہے. کیا ہے؟ جب بین نقیضین. یا یہ کہ حکم واقعی وجوب ہے اور ہمارا کہتا ہے عدم وجوب، جبھی بین کیا ہے؟ نقیضین ہے. تو جہاز سے اجتماع نقیضین لازم آتا ہے. اگر دونوں حکم الزامی ہو، یہ وجوب اور وہ حرمت کا کہہ رہا ہے، تو پھر اجتماع ضدین ہوتا ہے. ٹھیک. اور اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں. وہ کیا ہے کہ یہاں پر ارادہ و کراہت میں جمع ہونا لازم آتا ہے. ارادہ و کراہت میں جمع ہونا کیسے لازم آتا ہے؟ کیونکہ ہمارے میں وجوب ہے اور مواقع حرمت کا ہے. تو پھر وجوب والے میں ارادہ مولا کا ارادہ شامل ہے، حرمت والے میں مولا کی طرف سے کراہت شامل ہے. تو ایک ہی چیز میں مولا کے ارادہ و کراہت دونوں جمع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ یا واجب یا حرام ہے. ٹھیک. اب ہمارا کہتا ہے کہ جمعہ واجب ہے، مواقع کہتا ہے کہ جمعہ حرام ہے. تو پھر جس میں اسی نماز جمعہ کے اندر ارادہ و کراہت دونوں جمع ہو گیا. مولا اس کو کراہت بھی کر رہا ہے اور اس کو جب پسند بھی کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور مشکل آتا ہے کہ مصلحت اور مفسدہ جمع ہوتا ہے. وجوب کے اندر مصلحہ ہے، حرمت کے اندر مفسدہ ہے. تو پھر ہمارے نے کہا وجوب اور واقع نے کہا حرمت. تو پھر حرمت کے اندر مفسدہ، حرمت کے ذریعے سے اس کے اندر مفسدہ ہونا لازم آتا ہے، جبکہ وجوب کے ذریعے سے اس کے اندر مصلحت ہونا لازم آتا ہے. تو لہٰذا مفسدہ و مصلحت جمع ہوتا ہے، کراہت و یعنی ارادہ جمع ہونا لازم آتا ہے، اور جمع بین النقیضین یا ضدین لازم آتا ہے. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے. جی
تو لہٰذا احدہما ان سے پہلے اشکال یہ ہے کہ اجتماع المثلین لازم آتا ہے. وہ کون سے مثلین؟ من ایجابین او تحریمین، یا دو وجوب لازم آتا ہے اگر ہمارا بھی وجوب، اگر ہمارے حکم واقعی کے ساتھ کیا ہو مطابقت ہو، یا دو تحریم لازم آتا ہے. مثلا یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اجتماع المثلین کب لازم آتا ہے؟ فیما اصابہ. اجتماع المثلین وہاں لازم آتا ہے کہ اگر ہمارا مصیب ہو، اگر ہمارے کا حکم واقعی کے ساتھ کیا ہو مطابقت ہو، اور ہمارا بھی کہتا ہے وجوب اور حکم واقعی بھی وجوب کا ہے، تو پھر دو وجوب ہوتا ہے، ایک ہی چیز میں دو وجوب. اجتماع المثلین اگر ہمارا کہتا ہے حرمت اور حکم واقعی بھی حرمت، پھر دو تحریم ایک ہی موضوع میں لازم آتا ہے جو کہ اجتماع المثلین ہے. ٹھیک ہے. او ضدین، یا اجتماع الضدین لازم آتا ہے. اجتماع الضدین قبل اس کا پہلے آخر والوں کو دکھائیں کہ فیما اخطا، او ضدین فیما اخطا، اگر ہمارا خاطی ہو، اگر ہمارا مطابق واقعی نہ ہو، یعنی کہ واقعی کچھ کہتا ہے اور ہمارا کچھ اور کہتا ہے، تو وہاں پر کیا لازم آتا ہے؟ اجتماع الضدین لازم آتا ہے. وہ اجتماع الضدین کہاں پر لازم آتا ہے؟ کن کن مراحل میں؟ چند مراحل میں. نمبر ایک، حکم کے مرحلے میں بھی اجتماع الضدین ہے. مثلا کیا؟ من ایجاب و تحریم، کہ ہمارے نے کہا کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے، اور پھر حکم واقعی نے کیا کہا؟ نماز زمانہ غیبت میں جمعہ حرام فرض کریں. تو پھر ایک کے موضوع پر وجوب و حرمت دونوں کیا ہوا؟ جمع ہو گیا. تو لہٰذا اجتماع الضدین. پھر آگے مقام ارادہ و کراہت کے اندر بھی اجتماع الضدین ہے. کیسے ہوتا ہے؟ من ارادۃ و کراہت، کیونکہ جب حکم واقعی وجوب حرمت کا ہے تو پھر اس کے اندر مولا کی کراہت شامل ہے نماز جمعہ کے اندر، اور وہی نماز جمعہ کو ہمارے نے کہا وجوب ہے، تو پھر مولا کی ارادہ اس میں شامل ہوا. ایک ہی نماز جمعہ کے اندر مولا کی ارادہ و کراہت دونوں جمع ہو جاتا ہے، جو کہ اجتماع کیا ہے؟ کیونکہ ارادہ و کراہت آپس میں ضدین ہے نا، یہ دونوں جمع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح مقام مقصدہ و مصلحت کے مرحلے میں بھی اجتماع الضدین لازم آتا ہے. من مصلحت و مقصدۃ ملزمتین بلا کسر و انکسار فی البین، یعنی کہ درمیان میں کوئی کسر و انکسار نہیں کہ ایک دوسرے کا جبران کریں، بلکہ بغیر جبران کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک کے اندر مصلحت اور دوسرے کے اندر مقصدہ. تو نماز جمعہ کے اندر ہمارا کہتا ہے کہ ان کا مصلحت ہے کیونکہ وجوب کا کہہ رہا ہے، حکم واقعی کہتا ہے کہ اس کے اندر کیا مقصدہ ہے کیونکہ حرمت کا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر ہمارا خاطی ہونے کی صورت میں، اگر ہمارا مطابق واقعی نہ ہونے کی صورت میں، اول تصویب یا تصویب لازم آتا ہے. تصویب کب لازم آتا ہے؟ تصویب اس پر میں لازم آتا ہے کہ وہ اللہ یکون ہونا، یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے کے مورد میں کوئی حکم واقعی ہے ہی نہیں ہے، اگر اس کو ماننے کی صورت میں تصویب لازم آتا ہے. اگر اس کو ماننے کی صورت میں تصویب کیا ہے، یعنی کیا تصویب ہے؟ تصویب یہ ہے کہ وہ اللہ، یعنی تفسیریہ ہے، وہ اللہ یکون ہونا کا غیر مودیات الامارات احکام، یعنی کہ اگر آپ کہیں کہ ہمارا والا حکم کے علاوہ واقع میں کوئی حکم ہے ہی نہیں ہے، تو نتیجے میں کیا ہے؟ گویا اب یہ کہتا ہے کہ مودہ ہمارا کے علاوہ اس موضوع کے لیے کوئی حکم خدا کی نظر میں ہے ہی نہیں ہے. کیا ہے یہ تصویب؟ اور تصویب کے بطلان پر تو تمام علماء کا اجماع ہے، تصویب باطل ہونے میں شک شبہ ختم. تو یہ ہوا پہلے والا اجتماع الضدین والا اشکال، اجتماع نقیضین اور ضدین والا اشکال. دوسرا اشکال نمبر 2، تعبد بالامارے کے اوپر دوسرا اشکال آتا ہے. کیا آتا ہے؟ طلب الضدین لازم آتا ہے فیما اذا اخطا. لیکن طلب الضدین کب لازم آتا ہے؟ فیما اذا اخطا، کہ اگر ہمارا خاطی ہو، جو آپ کے سامنے قائم ہوا ہے کسی کے وجوب و حرمت پر، یہ ہمارا خاطی ہے یعنی واقعی کے مطابق نہیں ہے، تو صورت میں طلب بین الضدین. اب ہم سوال کریں گے کہ جمع بین الضدین اور طلب الضدین میں کیا فرق ہے؟ سوال آتا نہیں آتا ہے؟ یعنی ایک دفعہ اوپر کیا کہا؟ جمع بین الضدین لازم آیا، کہ نیچے کہا طلب الضدین لازم آتا ہے. کیا فرق ہے؟ طلب الضدین یہ ہوتا ہے کہ موضوع ایک ہوتا ہے، موضوع الگ. جمع بین الضدین میں کیا ہے؟ حکم دو ہے، موضوع ایک ہے. جیسا کہ ہم نے نماز جمعہ کی مثال میں کیا کہا؟ اسی ایک ہی جمعے پر ہمارے نے کہا وجوب، اور اسی جمعے پر دوسرے نے کیا کہا؟ حکم واقعی نے کہا حرمت. ایک ہی موضوع پر وجوب و حرمت، یہ کیا ہے؟ جمع بین الضدین، کیونکہ وجوب و حرمت دونوں آپس میں ضد ہیں، دو متضاد حکم ایک ہی موضوع پر جمع ہو گیا. لیکن طلب الضدین میں موضوع الگ ہوتا ہے. طلب الضدین میں کیا ہوتا ہے؟ موضوع الگ ہے. فرض کریں ازالہ نجاست اور صلاۃ کی بات، کہ ایک ہی وقت میں دو حکم، دو الگ موضوع آتا ہے. اس اول وقت کے اندر آپ نے دیکھا کہ مسجد فرض کریں نجس ہے، تو ہمارے نے کہا کہ مسجد کو پاک کرنا واجب ہے. اب فرض کریں ٹائم ایک ہے دونوں کا، کیونکہ اول وقت ایک ہی ٹائم ہے، 4-5 منٹ کے اندر ہمارے نے کہا کہ ازالہ نجاست واجب ہے.
جبکہ حکم واقعی کہتا ہے کہ یہاں پر کیا واجب ہے؟ صلاۃ واجب ہے. تو یہ صلاۃ اور ازالہ نجاست دونوں آپس میں کیا ہے؟ کیونکہ ایک ہی وقت میں دونوں جمع نہیں کر سکتا ہے نا. آپ ایک ہی وقت میں دونوں کو جمع نہیں کر سکتا. جب جمع نہیں کر سکتا دونوں آپس میں کیا بنتا ہے؟ پھر متضاد بن جاتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر امارہ طلب کر رہا ہے ازالہ نجاست کو، اور دوسرا حکم واقع اب کو طلب کرتا ہے نماز کو. تو لہٰذا یہ دونوں کے نتیجے میں پھر دو ضدین کے ایک ہی وقت میں طلب لازمت ہے کہ دونوں آپس میں آپ دونوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں. یا آپ ازالہ نجاست کر سکتے ہیں یا آپ نماز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ دو ضدین کا طلب ہوا. کیونکہ دو چیزیں ایک ہی وقت میں بجا نہ لا سکے تو کیا ہوتی ہے؟ دونوں آپس میں کیا بنتا ہے؟ ضد بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہے زمانۂ غیبت کی بات. زمانۂ غیبت میں اگر آپ ان دونوں کو جمع کر، یعنی کوئی ایسی دلیل آ کر کہے کہ دونوں جمع نہیں کر سکتا ہے، ویسے اگر جمع کرنے کے لیے کوئی دلیل موجود ہے تو پھر نماز جمعہ اور ظہر میں کوئی تنافی نہیں ہے. لیکن فرض کرے کوئی ایسی دلیل موجود ہو جو کر کہتا ہے کہ زمانۂ غیبت میں دونوں کو جمع نہیں کر سکتا ہے، ان میں سے ایک بجا لانا پڑے گا. اب یہاں پر آ کر ہمارا والا حکم کہتا ہے کہ زمانۂ غیبت میں جمعہ واجب ہیں، فرض کریں. اور دوسری طرف حکم واقعی کہتا ہے کہ زمانۂ غیبت میں ظہر واجب ہیں. پھر وجوب حکم واقعی کے تحت ظہر پہ وجوب آ گیا، جبکہ ہمارے کے تحت جمعے پر وجوب آ گیا. اب آپ کیا کریں گے؟ یہ دونوں کیا بن جائے گا؟ اس کے تحت دونوں ضد بن جائے گا. یا تو آپ نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں یا آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک پڑھے تو دوسرے کی مخالفت لازم آئے گا. اگر آپ فرض کریں نماز جمعہ پڑھیں گے تو پھر ہمارے کے حکم کی تو اتباع ہو جائے گی، لیکن حکم واقعی کی مخالفت ہو جائے گی. اگر آپ جمعہ پڑھیں گے تو حکم واقعی کے مطابقت ہو جائے گی، ہمارے کی مخالفت ہو جائے گی. لہٰذا یہ طلب بین الضدین ہے. یہ دونوں حکم کیا کرتا ہے؟ دو ضدین کا طلب کر رہا ہے کہ ایک کہتا ہے یہ بجا لاؤ، ایک کہتا ہے صلاۃ و انقاذ غریق کی مثلا آپ کے پاس ٹائم مختصر ہے. اب وہاں پر آپ کے لیے آخری وقت ہے، نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، 4 منٹ رہ گیا، نماز ظہر آپ کے پڑھا نہیں. اب یہاں پر کوئی بندہ غرق ہو رہا ہے پانی میں. اب انقاذ غریق واجب ہے یا نماز واجب ہے؟ ہمارا کہتا ہے یہاں پر فرض کرے کہ انقاذ غریق واجب ہے، اور حکم واقعی فرض کرے یہاں پر کیا ہو؟ نماز واجب ہونا ہو. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر طلب بین الضدین ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی وقت میں آپ ان دونوں کو جمع نہیں کر سکتے. آپ انقاذ غریق کر سکتے ہیں یا نماز کر سکتے ہیں. تو کیا ہے؟ یہ دونوں کیا کرتا ہے؟ طلب بین الضدین، دو ضدین کا مطالبہ کرنا آپس میں. اس سے کیا لازم آتا ہے؟ طلب الضدین لازم آتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں حکم آپس میں ضد نہیں ہیں، کیونکہ دونوں وجوب ہے یا دونوں حرمت کا ہو سکتا ہے، لیکن ضدین اس کے متعلقات میں ہیں. حکم کے متعلقات قابل جمع نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ طلب بین الضدین ہو جاتا ہے. سمجھا نہیں رہا ہے؟ ثانیہ طلب الضدین. دوسرا اشکال یہ ہے کہ طلب الضدین لازم آتا ہے کہاں؟ کب آتا ہے یہ کہ طلب الضدین کب لازم آتا ہے؟ فیما اذا اخطا، اگر ہمارا خاطی ہو، ہمارا مطابق واقعی نہ ہو. وہ ادا، اور یہ ہمارا سبب بن جاتا ہے. کس چیز کا سبب بنتا ہے؟ الا وجوب ضد الواجب، کہ واجب کے ضد کے وجوب لازم آتا ہے. واجب کون سا واجب؟ واجب واقعی. فرض کرے واجب واقعی کس کا وجوب ہے؟ نماز ظہر کا وجوب ہے. لیکن ہمارے نے کیا کہا؟ بھائی جمعہ واجب ہے. تو جمعہ کا وجوب کیا ہے؟ وجوب واقعی کا ضد ہے. جمعے کا وجوب ہونا کیا ہے؟ وجوب واقعی کا ضد ہے، کیونکہ وجوب واقعی تو ظہر کا وجوب ہے. لیکن ہمارے نے کہا کہ ظہر واجب نہیں ہے بلکہ جمعہ واجب ہے. تو لہٰذا یہ واجب کے ضد کے وجوب پر طلب کرا ہے، کیونکہ ایک وقت میں آپ یا کھانا کھا سکتے ہیں یا نماز پڑھ سکتے ہیں. تو کھانا نماز کا کیا ہوتا ہے؟ ضد ہوتا ہے نا. تو ایک ہی وقت میں یا ظہر پڑھ سکتے ہیں یا جمعہ پڑھ سکتے ہیں. تو ظہر جمعے کا ضد ہے، جمعہ کیا ہے؟ ظہر کا ضد ہے. تو لہٰذا ہمارے کیا کرتا ہے؟ وجوب واقعی کے ضد کے وجوب پہ طلب کر رہا ہے، جو کہ طلب الضدین ہے. سمجھا نہیں رہا ہے؟ تو لہٰذا عدل ہمارا الا وجوب ضد الواجب. واجب کون سا واجب؟ واجب واقعی. واجب واقعی کے ضد کے وجوب پہ طلب کرنا ہے، خود اسی کے وجوب پہ دلالت نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا دوسرا اشکال نمبر 2. تیسرا اشکال ہمارے کے تعبد کے اوپر جو اشکال آتا ہے وہ کون سا اشکال ہے؟ تفویت المصلحہ او القاف المفسدہ. یعنی یہ اشکال آدم آتا ہے کہ اگر مولا ہمارے ظنی کے اوپر عمل کرنے کو واجب کرا دے کہ تم ہمارے ظنی پہ عمل کر سکتے ہیں، تو اس پر ہم نے کیا لازم آتا ہے؟ مصلحت کا فوت کرانا لازم آتا ہے. مصلحت کا، کیونکہ اگر یہ ہمارا واقعی کے برخلاف ہو، اگر ہمارا واقعی کے ساتھ مطابقت ہو تو تب یہ اشکال لازم نہیں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس طرح نتیجہ ہمارے کے حکم پر عمل کرنے سے آپ کو واقعی والا مصلحت مل جائے گا. لیکن اگر ہمارا واقعی کے خلاف ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ
اس واقعے کے برخلاف کسی دوسرے حکم پہ عمل کرے گا، عمل کرنے کی صورت میں پھر واجب پہ عمل ہوگا، جو واجب واقع ہے اس پہ تو عمل نہیں ہوگا نا، تو عمل نہیں ہوگا تو پھر اصل واجب کے اندر موجود جو مصلحت ہے آپ سے فوت ہو جائے گا۔ آپ نے کسی اور کام کو بجا لایا، اصل مصلحت کس میں تھا؟ فرض کرے اصل مصلحت نماز ظہر کے اندر تھا، لیکن آپ نے اس کے جگہ پر کس کو بجا لایا؟ ہمارے پہ عمل کر کے نماز جمعہ کو بجا لایا، جس کے اندر واقع والا مصلحت تو نہیں ہے، تو پھر اصل واجب کے اندر مصلحت ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ آپ نے کسی کو اور کام کو بجا لایا، یہ کیا ہے؟ تفویض المصلحت ہے۔ اور ہو سکتا ہے دو چیزیں وجوب و حرمت میں دارمدار ہوں۔ ایک چیز حرمت تھا، ہمارے نے کہا کس کا؟ ٹھیک ہے، حرمت کا، جبکہ اصل میں وجوب تھا، تو کیا ہوا؟ آپ نے ہمارے پہ عمل کر کے کیا کیا؟ مصلحت کو فوت کیا، بلکہ آپ مبتدے میں ڈال دیا، کیونکہ مولا نے ہمارے پہ عمل کرنے کے لیے کہا اور ہمارے نے آپ کو کسی چیز کی حرمت تک پہنچایا۔ ہمارے نے کہا کہ فلاں چیز حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کو کیا کیا؟ جو چیز حرام تھا آپ نے اس کا ارتکاب کیا۔ واقعی میں جو چیز حرام تھا لیکن ہمارے نے کہا واجب، یہاں اس صورت میں ہوتا ہے یہ القاء فی المفسدہ کب ہوتا ہے؟ کہ جو چیز واقعی میں حرام ہو لیکن ہمارا اس کے بارے میں کیا کہا ہے کہ واجب ہے، اور آپ نے ہمارے پہ عمل کر کے اس کو وجوب سمجھ کے بجا لایا، جبکہ اصل میں کیا تھا؟ حرمت۔ تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر آپ مبتدی میں پڑ گئے، نہیں پڑ گئے، کیونکہ آپ نے حرام چیز کو جو واقعی میں حرام تھا اس کو بجا لایا واجب سمجھ کر، تو پھر حرمت میں جو مبتدا آپ اس پہ ڈال جائیں، لہٰذا یہ بھی کیا تھا؟ القاء فی المبتدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، او القاء فی المبتدا، یا مصلحت کا فوت کرنا لازم آتا ہے یا مبتدے میں ڈالنا لازم آتا ہے۔ یہ کب ہے؟ فیما، یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اد الامارہ الی عدم وجود ما ہوا واجب، کہ اگر امارہ آپ کو پہنچائے ایسی چیز کی طرف کی جس کے عدم وجوب کے اوپر، ہمارے نے کہا کہ فلان چیز واجب نہیں ہے، ہمارے نے کیا کہا کہ فلان چیز ہمارے غیبت میں نماز جمعہ واجب نہیں ہے، فرض کریں، جو کہ ما ہوا واجب حقیقتاً، جبکہ جو حقیقت میں کیا تھا؟ حقیقت میں واقع میں جو واجب تھا، لیکن ہمارے نے کہا یہ واجب نہیں ہے، اور آپ نے ہمارے پہ عمل کر کے کیا کہا؟ اس کو ترک کر دیا، جو کہ حقیقت میں واجب تھا اس کو ہم نے ترک کیا، تو کیا ہوا؟ واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے واقع میں جو مصلحت ہے اس کو فوت کیا نہیں کیا، تو بس تفویض المصلحہ ہو گیا۔ ایک پہلی صورت۔ دوسری صورت تفویض، یعنی القاء فی المبتدا کب لازم آتا ہے؟ جسے القاء فی المبتدا لازم آتا ہے، یہ ایک طرح نے کیا؟ وعد الامارہ الی عدم حرمتی ما ہوا حرام، ہمارے نے آپ کو بتا دیا کس چیز کے بارے میں؟ اس چیز کے حرام نہ ہونے کے بارے میں، کہ فلان چیز حرام نہیں ہے، لیکن ما ہوا حرام واقعا، جو کہ حرام میں واقع ہے۔ ہمارے نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فلان نبیذ، فرض کریں نبیذ حرام نہیں ہے، آپ اس کو پی سکتے ہیں، جبکہ واقعی میں نبیذ کیا تھا؟ فرض کریں حرام تھا، نبیذ واقعی میں حرام ہے، حکم واقعی اس کے اوپر حرمت ہے، لیکن ہمارے نے کہا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، اور آپ نے ہمارے پہ عمل کر کے اس کو پی لیا، تو کیا ہوا؟ پھر آپ مبتدے میں پڑ گئے، نہیں پڑ گئے؟ ہمارے پہ عمل کرنے کی وجہ سے مکلف مبتدے کا شکار ہوا، مبتدے میں پڑ گیا، اور آپ نے پیا تو شراب، جب آپ نے پیا تو شراب کے اندر مبتدا ہی نہیں، وہ مبتدے میں مبتلا ہو جائے گا۔ عدم حرمت ما ہوا حرام، یعنی کہ جو چیز حرام ہے اس کے عدم حرمت کا بتایا، اور عدم حرمت کا بتایا تو کیا ہوگا پھر؟ وَكَوْنِهِ مَحْكُومًا بِسَائِرِ الْأَحْكَامِ، اب کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمارے نے کہا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، اب حرام نہ ہونے کے بعد پھر ہمارا آپ کو کوئی بھی حکم بتائے، ہمارا کہا ہے کہ یہ حرام نہیں بلکہ واجب ہے، تب بھی مبتدے میں پڑ جاتا ہے۔ ہمارا کہتا ہے کہ یہ حرام تو نہیں بلکہ مکروہ ہے، تب مکروہ ہے، یا ہمارا کہتا ہے کہ یہ حرام تو نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، کہیں یہ حرام تو نہیں ہے بلکہ واجب ہے، کوئی بھی کہا ہے حرام، پھر بھی تمام صورتوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ جب آپ حرام نہیں ہے تو پھر آپ ارتکاب کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے نے کہا یہ کام حرام نہیں ہے، پھر آپ چاہے مکروہ ہو، چاہے واجب ہو، چاہے مستحب ہو، کوئی بھی ہو، اس کو انجام دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے ہیں؟ انجام دے سکتے ہیں، اور انجام دینے کی صورت میں کیا ہوگا؟ پھر اس صورت میں القاء فی المبتدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ حکم محکوماً، ہمارے نے کہا کہ یہ حرام نہیں ہے بلکہ باقی احکام میں کوئی حکم اس کے اوپر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، ہاں، حرمت کے علاوہ۔ تو یہ کتنے اشکالات ہوں گے اب تک؟ 3 اشکالات۔ اگر مولا ہمارے کے اوپر تعبد کا حکم دینے کی صورت میں پھر یہ 3 اشکالات لازم آ جاتا ہے۔ اب اس کا جواب، یہ تو اشکالات کس کا ہے؟ یہ ابن قبا نے کہا ہے، مصنف کے نظر میں نہیں، یہ مصنف کسی کے قول کی نقل کر رہے ہیں، لیکن وہ تو اپنا قول نہیں بلکہ اس کو تو کیا کرنا چاہیں، کیونکہ اس کے نظر میں کوئی اشکال لازم نہیں آتا۔ مصنف کے نظر میں، مصنف کے نظر میں تعبد ہمارا محال نہیں ہے، جب محال نہیں ہے تو ان اشکالات کو کیا کرنا پڑے گا؟ رد کرنا پڑے گا۔ تو رد کیسے کریں گے؟ والجواب،
مصنف کا جواب ان اشکالات کا. انما ادعا لزومہ، یعنی کہ انما ادعا، جو ابن قبا نے دعویٰ کیا ہے، ابن قبا نے جو دعویٰ کیا ہے، کیا دعویٰ کیا ہے؟ لزومہ، ما کا اشارہ ہے اشکال کی طرف، ما کی اشارہ ہے ان استحالے کی طرف. ان الاستحالات التي ادعا لزومہ، یعنی وہ استحالات، وہ محالیات التي ادعا ابن قبا لزومہ، کہ جن کے بارے میں ابن قبا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ محال لازم آ جاتے ہیں، یہ محالات جہاں پر لازم آتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اما غیر لازم، بعض محالات وہ ہیں کہ جو محال ہے واقع میں لیکن لازم نہیں آتا ہے. جیسا کہ اجتماع الضدین محال ہے نہیں، اجتماع الضدین کی محال سب کے نظر میں ہے. ایسا نہیں کہ اجتماع الضدین ابن قبا محال سمجھتا ہو، ہم اس کو محال نہیں سمجھتا ہوں، یا اجتماع النقیضین ابن قبا کے نظر میں محال ہو، ہمارے نظر میں محال ہوتا نہیں ہے نا. محال ہے سب کے نظر میں. تو لہٰذا ابن قبا نے دعویٰ کیا کہ اجتماع الضدین لازم آتا ہے، اجتماع النقیضین لازم آتا ہے. یہ چیزیں محال تو ہیں لیکن تعبد بالامارہ سے یہ لازم نہیں آتا ہے. یعنی آپ اب تمہارے کے تعبد کا حکم دیں، مثلا مولا کا ہے کہ ہمارے پہ عمل کر سکتے ہیں، تو اس سے کوئی محال، جو اجتماع النقیضین بھی لازم نہیں آتا ہے اور اجتماع الضدین بھی لازم نہیں آتا ہے. تو جو آپ محال لازم آنے کا آپ جو دعویٰ کریں حقیقت میں وہ محال لازم، اگر محال لازم آتے تو پھر ہم بھی اس کو نہ مانتے، لیکن محال لازم نہیں آتا ہے. او غیر باطل، دوسری صورت، بعض چیزیں جو آپ نے کہا ہے وہ لازم تو آتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں. فرض کرے تفویض المصلحہ والی باتیں، جو بعض چیزیں جو بعد میں انہوں نے بتا دیا، القاء فی المبتدا والی چیزیں، تو جو آپ نے کہا ہے کہ یہ محال لازم آتا ہے، تو ہم بھی کہیں گے کہ چیزیں بعض اشکالات ہیں جو لازم آتا ہے لیکن وہ باطل نہیں ہے، صحیح ہے. بعض چیزیں جو محال ہیں وہ لازم نہیں آتا ہے، لیکن جو لازم آتا ہے وہ ہمارے نظر میں غلط، باطل نہیں بلکہ صحیح ہے. لازم آئے تو اس پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا. انشاءاللہ ہم کو تفصیل کریں گے. ہاں جی. وذالک، ایسا کیوں؟ اس لیے کہ لأن التعبد بطریق غیر علمی، کہ اگر مولا ہمیں تعبد کا حکم دیتا ہے ایسے طریقے کے اوپر، ایسے دلیل ظنی کے اوپر کہ غیر علمی، جو کہ علمی نہیں ہے، یعنی ظنی، وہ طریق ظنی ہے، علمی نہیں ہے. یعنی کہ آپ کو ظن اور ہمارا یہ ظنی پہ عمل کرنے کا حکم دے رہا ہے جو کہ غیر علمی ہے، ظنی، تو یہ مفت میں عمل کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہے. انما ہوا بجعل حجتی، بلکہ مولا پہلے مرحلے میں اس کو حجت قرار دے رہا ہے، دینا نہیں دے رہا. اگر مولا نے آپ کو ہمارے کے اوپر تعبد کا حکم دیتا ہے کہ تم ہمارے ظنی پہ عمل کر سکتے ہو، تو پھر مفت میں حکم نہیں دے رہا ہے، بلکہ مولا پہلے مرحلے میں کیا قرار دیتا ہے؟ اس ہمارا یہ ظنی کو حجت قرار دیتا ہے کہ یہ ہمارا ظنی تمہارے اوپر حجت ہے. والحجیت المجعولہ غیر متبعا لانشاء احکام تکلیفیہ بحسب ما ادى الیہ الطریق. اب یہ مولا نے حجیت کو جعل کیا ہمارے کے لیے، مولا نے ہمارے کے لیے حجیت کو جعل کیا، تو یہ حجیت کا جعل کرنا یہ کسی احکام تکلیفی کے انشاء کا کوئی تابع نہیں ہوتا ہے. ہمارے کا جعل کیا ہے؟ یہ جعل تکلیفی نہیں ہے بلکہ جعل وضعی ہے. مولا نے ہمارے کو جعل کرتا ہے تو کسی احکام تکلیفی کے انشاء کا تابع نہیں ہے، کہ اس کے نتیجے میں کوئی احکام تکلیفی بھی کیا ہو یا مولا نے اس کے ساتھ انشاء کیا ہو. بحسب ما ادى الیہ طریق، اس حساب سے کہ طریقہ بالفاظ دیگر ہمارا آپ کو واجب تک پہنچاتا ہے. فرض کریں ہمارے نے آپ کو پہنچایا واجب، ہمارے کے ذریعے سے یا تو وجوب حاصل ہوگا یا ہمارے کے ذریعے سے حرمت جعل ہوگا، حرمت تک آپ پہنچ جائے گا، یا ہمارے کے ذریعے سے آپ کسی چیز کے استحباب تک. تو لہٰذا اگر مولا آپ کے اوپر ہمارے کو جعل کرتا ہے اس کی حجت کو، پھر مولا فقط ہمارے کی حجت کو جعل کرتا ہے، نہ کہ اس ہمارے کے اندر وہ موجود وجوب کو بھی جعل کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے نے اگر آپ کو وجوب تک پہنچایا تو مولا نے ہمارے والے وجوب کو جعل نہیں کیا ہے بلکہ خود ہمارے کی حجت کو جعل کیا ہے. اگر ہمارے نے آپ کو حرمت تک پہنچایا ہے تو پھر حرمت خود مولا نے جعل نہیں کیا ہے، وہ بعد میں ہمارے کا لازمہ ہے، لیکن مولا نے اگر جعل کیا تو فقط ہمارے کی حجت کو جعل کیا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے پیچھے آنے والے احکام کو جعل نہیں کیا ہے. کہ اس کو یہاں رکھ لے، ٹھیک ہے نا. اس کی تفصیل بعد میں ہم بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین.